السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بار بار ایک ہی دعا اللہ سے مانگتے رہنا کس چیز کی نشانی ہے، آج ہم اس بارے میں جانیں گے، تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے۔ چلیے ہم اپنی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تہجد کی دعاؤں میں کسی ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالی سے بار بار مانگنا، کیا یہ صحیح ہے؟ مطلب ایک انسان ہے، وہ اپنے حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہا ہے، اور مانگتے مانگتے اسے ایک عرصہ گزر گیا، کئی مہینے گزر گئے، تو اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے، ایک وسوسہ آتا ہے کہ ایک ہی چیز کو بار بار مانگنا کیسا ہے، کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے ایک ہی چیز کو کئی مرتبہ، کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک اور کئی سالوں تک مانگ سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ ہم اللہ تعالی سے اس چیز کو مانگنا کب چھوڑ سکتے ہیں، یعنی جو چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہے ہیں اور وہ ہمیں نہیں مل رہی، تو کیا ہم اس کو اپنی دعاؤں سے ہٹا سکتے ہیں؟ یہ اسی بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو 4 سے 5 باتیں بتلاتی ہوں، یقین جانیے انشاءاللہ ہمارے دل و دماغ سے یہ خیال نکل جائے گا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ایک ہی چیز کو بار بار مانگنا چاہیے یا نہیں، یا ہم اپنی دعاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ 5 باتیں اپنے دل کو بٹھا لیجئے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے جو بندہ دعا کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو گویا کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ دوسری بات، جو اللہ سے مانگتا ہے اور اصرار کے ساتھ گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، تم سب فقیر ہو، اور یقین جانیے ہم سب فقیر ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، بس اللہ کی ذات ہے جو بے نیاز ہے، اور ہم اللہ کے سامنے محتاج ہیں، فقیر ہیں۔ تو اللہ تعالی مانگنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ دعا کرنا عبادت بھی ہے، اور اس سے اللہ تعالی بڑا خوش بھی ہوتا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جب تم کسی چیز کے لیے سوال کرو تو صرف اور صرف اللہ سے کرو۔ اب دیکھیے گا، ہم کسی چیز کو اپنی دعاؤں میں اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں، چاہے وہ محبت کے تقاضے سے ہو، چاہے پریشانیوں کے حل کے لیے ہو، نوکری کے لیے ہو، تجارت کے لیے ہو، یا ترقی کے لیے ہو، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مان لیجیے ایک لڑکی ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اس کا رشتہ فلاں لڑکے سے ہو جائے، اور وہ کافی عرصے سے دعا کر رہی ہے، 2 مہینے، 3 مہینے، 2 سال، 3 سال، اب اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی، شاید وہ شخص میری تقدیر میں نہیں۔ اب یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر غور کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر اس حکمت کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس وقت وہ چیز نہیں دے رہا، چاہے اسے دعا کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے ہوں، چاہے 10 سال، چاہے وہ دعا تڑپ کر مانگ رہا ہو، تہجد میں مانگ رہا ہو، صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا مانگ رہا ہو، صدقہ خیرات دے کر مانگ رہا ہو، دعا تو ہو ہی رہی ہے، اس پر اس کا ثواب بھی مل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کسی حکمت کی وجہ سے اس بندوں کو وہ چیز نہیں دے رہا۔ مگر یاد رکھیے، اس نے جو چیز مانگی ہے، اللہ تعالیٰ اسے کوئی گنا بہتر اسے قیامت کے دن دے گا۔
اور اسی پر میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت سناتی ہوں جس سے آپ کا یقین اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے اور اس کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آخرت میں اور زیادہ ثواب بڑھا کر دیتے ہیں، اور جو شخص دنیا چاہتا ہے اور اس کی منشا یہ ہے کہ بس مجھے دنیا ہی مل جائے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز اگر اس کو مل جائے تو وہ اسی میں خوش ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی نیت، اپنے فیصلے، اپنی طاقت اور اپنی کوششیں سب کچھ صرف اس دنیا کو حاصل کرنے میں لگا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گیا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، تو اسے دنیا دے دی جائے گی۔ ہاں، اسے وہ دنیا تو مل جائے گی، لیکن یاد رکھیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب آئیے اپنی اصل بات کی طرف لوٹتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دعا کر رہا ہے اپنے اچھے مقدر کے لیے، اچھی تقدیر کے لیے، نیک فیصلوں کے لیے، تو کیا دعا کرنا بند کر دینا چاہیے؟ نہیں، دعا کبھی بند نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعام عطا فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ چیز اللہ ہمیں اپنی حکمت کی وجہ سے نہیں دے رہا ہو، لیکن اللہ تعالی ہم سے وہی زیادہ بہتر جانتا ہے اور وہ ہمیں اس سے کئی گنا بہتر چیز عطا کرے گا۔ اسے ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے۔ ایک ماں ہے جس کے 2-3 بچے ہیں، ایک بچہ ماں سے ناراض ہو گیا، یا پھر وہ بچہ باہر تعلیم حاصل کرنے گیا ہوا ہے یا کسی کام کے لیے باہر ہے، ابو گھر آئے وہ بچوں کے لیے مٹھائی یا کوئی پسندیدہ چیز لائے، ماں نے 2 بچوں کو وہ چیز کھلا دی جو گھر پر موجود تھے، لیکن ماں نے اس بیٹے کا حصہ جو گھر پر نہیں تھا الگ نکال کر رکھ لیا۔ کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے اور ماں جانتی ہے جب وہ آئے گا تو میں اس کو اس کا حصہ دے دوں گی۔ تو سوچو، جو ماں اتنی محبت کرتی ہے، اتنی دورادیشی رکھتی ہے، تو اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ ہمارے لیے آخرت کا حصہ کیوں نہیں نکال کر رکھے گا۔ یہی وجہ ہے جب ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی تو ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دعا بند نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ اور ایک بات، جو چیز ہمارے مقدر میں ہے اللہ اسے ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، دعا کرتے رہو، اگر مل گیا تو الحمدللہ، اگر نہیں ملا تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ کئی گنا بہتر دے کر تمہیں راضی کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی اللہ سے سوال کرو تو 3 مرتبہ اس لفظ کو دہراؤ، یعنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، فقیری کے ساتھ۔ جیسے ایک فقیر بار بار ایک ہی چیز مانگتا ہے، بار بار مانگتا ہے، ویسے ہی اللہ کے سامنے بار بار مانگو، کیونکہ ہم تو فقیر ہیں، محتاج ہیں، اس کے در کے سواری ہیں۔ تو پھر چاہے آپ 25 سال تک بھی ایک ہی دعا کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس پر بھی آپ کو اجر مل رہا ہے، اللہ کی خوشنودی مل رہی ہے اور ایک عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو سمجھیے، اور اگر دل کو راحت ملی ہو تو یقین بڑا ہو، شیئر ضرور کیجیے، ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی، تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔